اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات کوئی صاحب کی مغفرت کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد مغفرت کے لیے بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد إنا أعطيناك الكوثر اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی فصل لربک وانحر پس تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو شکریہ کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا اس کی بارگاہ میں نماز ادا کرو اور بڑی قربانی جسے نہر کی قربانی کہتے ہیں جتنی بڑی چیز ہوتی ہے اس کا تحفظ بھی اسی کے اعتبار سے ہوتا ہے تو میں نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی اے میرے حبیب اللہ کی راہ میں بڑی قربانی دو ان شانئک هو الابتر تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا جی اولاد ہو اور منہ چھپائے پھر رہی ہو تو اولاد کا ایسی اولاد کا کیا فائدہ جو ہو مگر وہ گم ہو اور ایسی اولاد کیسی اولاد ہو جو فخر سے کہتی ہو میں سید ہوں یعنی اولاد ہونے پر افتخار اور اعزاز کہ ہم نبی کی اولاد ہیں ہم سادات ہیں تو یہ اعزاز کے ساتھ اگر کوئی بات کر رہا ہو اپنے آباء و اجداد کو جو چھپائے کہ میرا بڑا کون تھا جو اپنے بڑوں کو چھپائے وہ پھر بڑوں کی اولاد کہاں ہے وہ ان کی اولاد کہاں رہا جو اپنے بڑوں کو چھپا رہا ہو کہ میں ان کی اولاد ہوں شرم آتی ہے کہ فلاں کہے کہ میں ان کی اولاد ہوں تو شاید یہ پیغام بھی ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ابن وائل کی کوئی اولاد نہیں ہے جس نے نبی کو تانا دیا تھا نا اس کی اولادیں ہیں مگر منہ چھپائے پھر رہی ہیں کوئی فخر سے نہیں بتاتا کہ میں فلاں کی اولاد ہوں لیکن جو فخر سے بتائے اعزاز کے ساتھ بتائے اور اتنا فخر اور اتنا اعزاز کے بعد تو جھوٹے بھی سید بن جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے وہ جھوٹے تو معاف کریں مجھے ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا مگر اعزاز ہے اعزاز ہے افتخار ہے کہ ہم سید ہیں یہ نبی کی بشارت نبی کو اللہ کی بشارت
اے میرے حبیب تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، اس کی اولاد کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا، مگر دنیا کا کوئی ملک نہیں ہوگا، کوئی شہر نہیں ہوگا جہاں سید نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی بشارت تھی سرکار دو جہاں کو، اور قصہ یہ تھا کہ دشمن یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے تو بیٹی ہے، ان کے تو اولاد ہی نہیں ہے، ان کے تو ایک بیٹی ہے، بیٹی سے اولاد تو نہیں چلتی، بیٹوں سے اولاد چلتی ہے۔ اور یہ بعض اوقات تو مجھے لگتا ہے میرے عزیزوں کے زمانہ جاہلیت ختم نہیں ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں کہا جاتا تھا، قرآن نے نبی کی بیٹی کی اولاد کو نبی کی اولاد کہا۔ قرآن مجید کا بڑا حسین منظر ہے، اعلان ہو رہا ہے ان اللہ اصطفى آدمن و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے چن لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، نوح کو، اولاد ابراہیم کو، اولاد عمران کو عالمین میں۔ آیت یہاں رکی نہیں ہے، ذریتن بعضھا من بعض، اور ہم نے بعض کی اولاد کو دوسرے بعض کی اولاد بنا دی۔ بھائی تھوڑی دقت چاہوں گا آپ حضرات سے، آپ کا جو بچہ ہے وہ آپ کے بھائی کا بچہ نہیں ہے، آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کے بھائی کی اولاد نہیں ہے، آپ کے بھائی کی اولاد آپ کی اولاد نہیں، بھتیجا ہے، عزیز ہے، خون ہے، رشتہ دار ہے، سب کچھ ہے، مگر آپ کی اولاد آپ کی ہے، آپ کے بھائی کی اولاد آپ کی ہے۔ مگر قرآن کہہ رہا ہے ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد کسی اور کی ہو جائے؟ یہ تاریخ بشریت میں صرف ایک ہی جگہ ہوا ہے، علی کی اولاد نبی کی کہلائی۔ ذریۃ بعضھا من بعض، ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ وہ ہوں گی مولا علی کی اولاد، مگر نبی فخر سے کہیں گے میرا بڑا بیٹا حسن، میرا چھوٹا بیٹا حسین۔ اور صرف سرکار نہیں فرما رہے بلکہ قرآن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا، اے میرے حبیب فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ تو سرکار دوسرے دن اپنے بیٹوں کی جگہ جنہیں لے کر گئے وہ حسن و حسین کو لے کے گئے۔ اس آیت سے متعلق بہت ہی حسین واقعات موجود ہیں۔ میرے مولا نبی کی بارگاہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار کی قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر سلام کر رہے تھے، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا آپ پہ سلام، جی میرے بابا، بابا پر سلام۔ تو متوکل قریب کھڑا تھا، معاف کیجیے گا ہارون رشید قریب کھڑا تھا۔ ہارون رشید نے آواز دے کر کہا آپ تو بیٹی کی بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے تو نہیں ہیں، نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو میرے مولا امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ ابھی سرکار اگر قبر مبارک سے باہر آ جائیں، حضرت نے جو جواب دیا اس کا ایک حصہ بتا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ابھی اگر سرکار قبر مبارک سے باہر آ جائیں اور تم سے کہیں میں تمہاری بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، دو گے؟ کہنے لگا میرے لیے اعزاز ہوگا کہ نبی میرے داماد ہو گئے، مجھ ہارون رشید کے لیے اعزاز ہوگا کہ سرکار میری بیٹی مانگ رہے ہیں، میں تو سر جھکا کر اپنی بیٹی کا رشتہ سرکار کو دوں گا۔ میرے مولا مسکرائے، فرمایا مگر مجھ سے نہیں کہیں گے، اس لیے کہ میری بچی ان کی بچی ہے، تیری بچی ان کی بچی نہیں ہے، مگر میری بچی ان کی بچی ہے، یہی فرق ہے ہم میں اور تم میں۔ میری بات نہیں منتقل ہوئی تو آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد و آل۔ میرے مولا امام موسیٰ کاظم نے دلیل یہ دی کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، اولاد سے تو شادی نہیں ہوتی نا، یہ نبی میرے بچیوں سے عقد نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ان کی اولاد ہے، مگر تیری بچی سے عقد کر سکتے ہیں اس لیے کہ اولاد نہیں ہے۔ تو اب تو کہہ رہا ہے کہ تم تو بیٹی کے بیٹے ہو، ہم نبی کی اولاد ہیں، نبی کے محرم ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل۔ اے میرے حبیب تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، جس نے تمہیں تانا دیا کہ ان کے تو اولاد نہیں ہے وہی بے نام و نشان رہے گا۔ میرے عزیزو بات بہت روشن ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے۔ میں نے بہت جلدی کیونکہ تمیز نہیں لے رہا، مقدمہ نہیں باندھ رہا، نتیجوں والی گفتگو کر رہا ہوں، مقدمات کے بغیر، تاکہ آدھا گھنٹے اور 40 منٹ میں اپنی بات کو
مکمل کروں۔ کوثر سے مراد میرے بھائیوں نے لیا ہے، عجیب بات ہے، اب کیا گلا کیا شکوا، مگر علمی بات تو کرنی ہوگی، کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں۔ اب ہمارے بھائیوں نے جناب زہرا کی عظمت پر کیونکہ سورہ ہے تو انہوں نے اس کے اندر بھی ایک قینچی چلانے کی کوشش کی ہے، اور قینچی یہ چلائی کہ کوثر سے مراد یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ ہے۔ کوثر تو سیدھا سیدھا نام ہے، حوض کوثر مراد ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں حوض کوثر دے دیا ہے، یعنی جو بھی کوثر کا جام پیے گا وہ جنتی ہوگا۔ یہ تو طے ہے، یہ اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، یہ جو کوثر کا جام پیے گا وہ جنتی ہوگا، جام ملے گا ہی اسے جو جنتی ہوگا۔ البتہ میں نے کیا بتاؤں کہ تم ایک جگہ سے بچتے ہو تو اسی جگہ پہ پھنستے ہو۔ تم کوثر سے مراد اگر جام کوثر لے رہے ہو تو یہ بھی ذہن میں رہے اسے پلانے والے کو علی کہتے ہیں، جان نہیں چھٹے گی۔ مولا علی علیہ السلام سے، نبی کے گھرانے سے کتنا ہی بچ کر نکلو گے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، کوثر سے مراد شیعہ کہتا ہے کہ یہ بی بی فاطمہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حوض کوثر ہے، جام کوثر۔ تو علمی اعتبار سے دلیل دینی چاہیے، لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ تو دلیل ہم بھی رکھتے ہیں، دلیل وہ بھی رکھیں، جس کی دلیل میں وزن ہوگا۔ سب آٹا کھاتے ہیں، سب روٹی کھاتے ہیں، سب گندم کھاتے ہیں، سب سمجھدار ہیں، سب جو ہے وہ معاملہ فہم ہے، ساری دنیا میں سمجھداروں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو خود ہی لوگوں کو پھر چھوڑ دیجئے لوگوں پر کہ وہ خود فیصلہ کر لیں۔ پہلے تو یہ 3 آیتوں والا سورہ خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوثر سے مراد بی بی فاطمہ ہے، زیادہ بھی نہیں ہے، 280 آیتوں والا سورہ نہیں ہے کہ جا کے 180 نمبر پہ جا کے بات واضح ہوگی۔ 3 آیتوں والا سورہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن کا، اس سے چھوٹا سورہ قرآن میں ہے ہی نہیں، اس جیسا ضرور ہے جی، اس ایسا ضرور ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ ایک سورہ اور ہے، مگر یہ بھی 2 آیتوں والا نہیں ہے، یہ بھی 3 آیتوں والا ہے۔ تو 3 آیتوں سے کم چھوٹا سورہ نہیں ہے۔ اس کی پہلی آیت میں کوثر، اور کوثر کیا ہے تیسری آیت میں واضح ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں خیر ہی خیر، مثلا آپ کہتے ہیں خیر ہی خیر دے دیا۔ اب کوثر سے مراد ابھی ہم نہیں بول رہے کہ کیا ہے، لیکن تیسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے تمہارا دشمن بھی اولاد رہے گا۔ وہ خود واضح ہو گیا نا کہ جو پہلی آیت میں کوثر مراد ہے وہ اولاد ہے، تمہیں ہم نے اولاد دے دی ہے، تمہارا دشمن بھی اولاد رہے گا۔ وہ اولاد جو تمہیں دی ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے فاطمہ زہرا۔ سیدہ کے 2 بھائی تھے، دونوں بچپن میں رحلت فرما گئے، جناب ابراہیم بھی جناب قاسم بھی۔ سیدہ کی والدہ جناب ختیجہ کے ہاں ان کی بہن کی 3 بیٹیاں تھیں جو جناب ختیجہ نے پالی تھی، جناب خولہ کی بیٹیاں۔ وہ تینوں بیٹیوں کو کیونکہ جناب ختیجہ نے پالا تھا تو نبی مکرم نے انہیں بی بی کے ساتھ آئی تھیں، یتیم بچیاں تھیں، تو نبی مکرم نے بھی انہیں اپنا بیٹا کہا، اپنی بیٹی کہا۔ تو اس طرح سے 4 بیٹیوں کا تصور سامنے آ گیا۔ 3 وہ بیٹیاں، صلوات پڑھے ذرا محمد وعلى 3 وہ بیٹیاں جو جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، حضرت خولہ کی بیٹیاں تھیں، اور ایک بیٹی جو جناب خدیجہ سے خود سے تھیں وہ جناب فاطمہ زہرا جو نبی مکرم کی دختر ہیں۔ تو اس طرح سرکار نے ان 3 بیٹیوں کو بھی جو بی بی کی بھانجیاں تھیں انہیں اپنی بیٹی کہا۔ تو پھر تاریخ نے لکھ دیا کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اب اس وقت تو میرا مضمون نہیں ہے کہ میں 4 اور 1 کے بارے میں بحث کروں، اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی مکرم کی 4 تھیں یا 1 تھیں، اس میں کیوں بحث کر رہے ہو؟ فاطمہ جیسی لا کے دکھاؤ جن کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے ہو، جن کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے ہو، جس کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہو، جسے اپنی جگہ لا کے بٹھاتے ہو، جس کے آنے پر فرماتے ہو کہ جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں تازگی پاتا ہوں۔ ساری دنیا کا تھکایا ہوا رسول جب گھر میں آتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ تو
फातिमा बीबी जैसा कोई लेकर आओ। फिर सरकार दो जहां मुबाहिले के मैदान में जब मसीहियों के सामने जो ये कह रहे थे कि हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तसलीस के कायल, तौहीद का और तसलीस का मुकाबला। थोड़ी गर्दन हिला दो भाई, बात जाए। तौहीद का और तसलीस का मुकाबला था। तीन खुदाओं वाले कह रहे थे कि तीन खुदा हैं और एक खुदा वाला कह रहा था कि एक खुदा है। तौहीद वाले थे सरकार दो जहां और तसलीस वाले थे मसीही, नजरान के मसीही। वो कह रहे थे कि अल्लाह, हजरत ईसा और रूहुल कुदस, ये तीन अल्लाह है। रूहुल कुदस भी अल्लाह है माज़अल्लाह उनके मुताबिक, हजरत ईसा भी अल्लाह के बेटे हैं तो अल्लाह है, और अल्लाह तो अल्लाह है। तो कहते हैं कि हमारे तीन अल्लाह हैं। ये तसलीस कहलाता है, तीन खुदाओं वाला तसव्वुर, ये मसीहियों का तसव्वुर। और तौहीद वाले कह रहे थे कि वहदहु ला शरीक अल्लाह है। अब इन दोनों में कई दिन तक मुबाहिसा होता रहा कि एक अल्लाह है या तीन अल्लाह है माज़अल्लाह। और जब मुनाजरे में वो जीत नहीं पा रहे थे और जिद पर उतरे हुए थे, मसलन मुनाजरे की एक दलील दे दूं? सब बिस्मिल्लाह नहीं कह रहे, क्या करूं? मुनाजरे की एक दलील ये थी, वो ये कहने लगे कि हजरत ईसा की, क्योंकि हजरत ईसा के बाप नहीं है, बाबा नहीं है, तो रूहुल कुदस ने हजरत मरियम के अंदर आके रूह डाली, तो ये रूहुल कुदस के जरिए से वो मुंतकिल हुए हैं। और वो क्योंकि रूहुल कुदस अल्लाह की तरफ से आया है, तो अब तीन अल्लाह हो गए। तो हजरत नबी मुकर्रम ने फरमाया कि अगर किसी का बाप ना हो तो उसका बाप अल्लाह होता है, तो फिर हजरत आदम के लिए क्या ख्याल है? उनकी तो माँ भी नहीं थी भाई, हजरत ईसा के तो माँ थी। तुम कह रहे हो जिसका बाप नहीं होता उसका बाप अल्लाह होता है, तो फिर हजरत आदम को भी तो वही बोलो जो हजरत ईसा को बोल रहे हो। मगर हजरत आदम को तो तुम ये नहीं बोल रहे। इस तरह की दलाइल देते रहे, मगर ये लोग मान नहीं रहे थे सरकार की बात। और बहस तवील होती जा रही थी और बहस शदीद होती जा रही थी कि कुरान की आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने ऐलान किया, मेरे हबीब इनसे कह दो कि कल आते हैं, हम अपने बेटे लाते हैं, तुम अपने बेटे, हम अपनी बेटियां लाते हैं, तुम अपनी बेटियां, हम अपने जैसे लाते हैं, तुम अपने जैसे। सूरह मुबारक आले इमरान है ये। और हम आते हैं सुम्मा नब्तहिल, और फिर मुबाहला करेंगे, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और मुबाहला ये होगा कि हम भी हाथ उठा के कहेंगे जो झूठा है उस पे अल्लाह की लानत हो, तुम भी कहना जो झूठा है उस पे अल्लाह की लानत हो। तो अल्लाह की लानत जिस पर जाके गिरेगी खुद ही पता चल जाएगा कि वो झूठ बोल रहा है, और जिसको बचा दिया जाएगा खुद मालूम हो जाएगा वो सच्चा है। इसे कहते हैं मुबाहला, यानी तय होगा कि सच्चा कौन है। मसला तौहीद का था या नबूवत का? भाई गर्दन हिला, ये बात तो कीजिए। मसला तो तौहीद का था ना। अल्लाह की तौहीद बचाने के लिए पंजतन निकले। सरकार ने गोद में इमाम हुसैन को लिया, उंगली इमाम हसन को पकड़ाई, उंगली पकड़ी नहीं पकड़ाई। उंगली पकड़ना और पकड़ाना मुख्तलिफ है। हाथ उसका पकड़ा जाता है जिसका जाने का खौफ हो, और हाथ उसे पकड़ाया जाता है जिसके रहने का यकीन हो। सरकार ने इमाम हसन मुश्तबा को अपनी उंगली पकड़ाई, गोद में इमाम हुसैन को लिया, अकब में जनाब जहरा, बीबी के पीछे मौला अली, और पंजतन मैदान में उतरे। और जब पंजतन मैदान में उतरे तो नसाराए नजरान ने ये कहा, हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर इन्होंने पहाड़ों को कह दिया ना कि हटो, सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम अजान के एहतराम में कुछ देर रुके।
صلوات پڑھیں مل کے اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل ماشاء اللہ سب فرجه. نمازی ہیں اور نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک اور بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد سرکار میدان مباہلہ میں توجہ ہے، میدان مباہلہ میں گود میں امام حسین کو، پیر چل رہے ہیں امام حسن، جناب زہرا سرکار کے پیچھے اور بی بی کے پیچھے مولا علی پنجتن کو لے کر آئے. اور وہاں آنے کے بعد ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی، لعنت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے. اچھا یہ بھی قرآن ہے بھائی. ہے اگر قرآن نہیں ہوتا نا تو شاید کوئی کہتا ہے شیعہ حضرات لعنت کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ لعنت قرآن کی بات ہو رہی ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ کی لعنت ان پہ بھیجیں گے جو جھوٹے ہیں. تو جھوٹوں پہ تو سب لعنت کرتے ہیں نا بھائی، اس میں کوئی بحث ہے؟ نام لے رہے ہیں کسی کا؟ جھوٹوں پہ لعنت ہونی چاہیے نہیں؟ کہیں پلٹ نہیں آئے کہیں تو پھر بولیے جھوٹوں پہ لعنت. قرآن مجید میں لعنت سے متعلق آیات بہت ساری ہیں، اور لعنت ایک دعا ہے. آپ روز عاشور تسبیح ہاتھ میں لے کے امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں یا نہیں؟ روز عاشور کے اعمال میں سے ایک عمل ہے اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، یا اللہ حسین اور حسین کے اصحاب کو قتل کرنے والوں پہ لعنت دے. روز عاشور کے اعمال میں سے ہے. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد ایک عمل ہے جو آگے چلنے پیچھے ہٹنے کا عمل ہے، اور پھر اس کے بعد سارے دن ہم ہاتھ میں تسبیح لے کر، کچھ رکھ دو اس کے بعد، سارے دن اس پہ ہاتھ میں تسبیح لے کر ہم لعنت کرتے ہیں قاتلان امام حسین اور امام حسین کے اصحاب کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں. اچھا ایسے ہی 21 رمضان کو بھی ہم امیر المومنین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں. قرآن مجید میں لعنت کے اوپر بہت ساری آیات ہیں. میرا مضمون اس وقت وہ نہیں ہے، مگر کوئی بری بات بھی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے سن لیں. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. تو قرآن مجید میں ایک عجیب آیت، عظیم حسین آیت ہے کہ یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، کیا بات ہے. اللہ حق چھپانے والوں پہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پہ لعنت کرتے ہیں. جی میں نے کہیں یہ بات کہی ہے، اس کا کلپ شاید موجود ہے، کسی کے لیے تکراری نہ ہو، کہ ایک مسیحی مسلمان ہوا، تو مسلمان ہونے کے بعد وہ دیوبندی بریلوی شیعہ سب کے پاس گیا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون سا سیکٹ لینا چاہیے، کون سا فقہ لینا چاہیے. تو وہ کچھ سوالات لے کے گیا، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ کسی پہ لعنت کرتے ہیں؟ تو ایک فرقے نے کہا نہیں ہم تو کسی پہ لعنت نہیں کرتے. دوسرے کے پاس گیا، اس نے ہم تو کسی پہ لعنت نہیں کرتے. اس نے کہا بھائی قرآن میں آیت ہے کہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی اللہ کے ساتھ لعنت کرتے ہیں، تو کوئی تو ہے جو لعنت کرنے والے ہیں. تو وہ آ گئے، وہ آپ کے پاس آ گئے، تو آپ کے عالم دین نے انہیں یہ بتایا کہ ہاں ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے حق چھپانے والوں پہ اللہ لعنت کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں.
اب اس آیت کریمہ میں بھی اللہ یہ اعلان کر رہا ہے فجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مباہلے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جھوٹوں پہ یہ اللہ کی لعنت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے ہم پہ لعنت کر دی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ سیانے تھے مسیحی، مسیحی برادری سیانی تھی، وہ بربادی سے بچ گئے۔ اہل بیت کی لعنت اتنی مشکل، اتنا وزن تھا کہ یہ سب برباد ہو جاتے۔ انہوں نے لعنت نہیں لی، معافی مانگ کے چلے گئے، جیسے قرآن نے، جیسے تفسیر نے لکھا ہے کہ جزیہ دے کے چلے گئے۔ آپ کو جرمانہ لگا دو ہمارے اوپر، مگر ہم لعنت نہیں لیں گے آپ کی۔ انہوں نے کہا یہ جو چہرے آئے نا، یہ جو اب آئے ہیں، یہ اگر سامنے والے پہاڑ کو کہے نا ہٹ جا، یعنی ولایت تکوینی کا ایک غیر مسلم قائل تھا کہ اللہ نے ایسی ہستیاں بنائی ہوئی ہیں جو دنیا میں تصرف کر سکتی ہیں، جو زمین آسمان میں تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے پہاڑوں کو کہا نا ہٹو تو یہ پہاڑ ہٹ جائیں گے، اور اگر انہوں نے ہم پہ لعنت کر دی تو ہم کہاں رہیں گے؟ تو جزیہ دے کے چلے گئے۔ میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا لعنت تو نہیں ہوئی، وہ بچ کر چلے گئے، یہ لعنت گئی کہاں؟ حضرت نے فرمایا جو جو اہل بیت کے مقابل آتا رہے گا، اہل بیت کے مقابل آتا رہے گا، اہل بیت سے جھگڑے، صلوات پڑھے محمد و آلہ، یہ آتی رہے گی۔ مباہلہ کر کے یعنی جزیہ دے کر چلے گئے، مگر انہوں نے مسئلہ، میرے عزیزوں مجھے ہاں نہ میں بتائیے، مسئلہ توحید کا تھا یا نہیں؟ توحید کے تحفظ کے لیے کل بھی جو نکلا وہ بھی پنجتن کا گھرانہ، اور کربلا میں بھی جو نکلا وہ بھی سیدہ کے بچے۔ کربلا میں مسئلہ نبوت کا نہیں تھا، کربلا میں مسئلہ نماز کا نہیں تھا، روزے کا نہیں تھا، کربلا میں مسئلہ توحید کا تھا۔ یزید کے تاریخ طبری میں بھی، حشام نے بھی، سنی شیعہ تاریخوں کے اندر لکھا ہوا ہے، تاریخ تو ویسے سنی شیعہ نہیں ہوتی، تاریخ تاریخ ہوتی ہے، ہر تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزید نے ایک اعلان کیا ہوا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے، یعنی سرکار دو جہاں کو کہہ رہا تھا، بنی ہاشم نے ایک ڈھونگ رچایا تھا کہ اللہ ہے، کوئی خبر آتی ہے یعنی کوئی وحی آتی ہے، کوئی قرآن اترتا ہے، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے، حکومت رچانے کے لیے بنی ہاشم نے، اور مسئلہ تو اللہ کا تھا، مسئلہ اللہ کا تھا، اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ سارا گھرانہ توحید پروردگار کے تحفظ کی۔ جب کبھی بلکہ گالیاں، کافر ہے، پہلے کھانا کھا لے، کچھ دیر آرام کر لے، رکوع کہہ رہا ہے اگر ہوتا ہے کہ رکوع کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آپ کے اخلاق نے ہی مجھے مدینے میں، اور نقاب لگا کر اللہ اکبر امام سجاد کے دسترخوان پہ آتا ہے کھانا، نقاب لگا کر جب جانے لگا تو حضرت نے فرمایا جب چلنے لگا فرمایا تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے، میرے گھر چل کر آیا ہے، یعنی اپنے بھائی کے
کہتا تھا یہ اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے. جہاں اللہ کی بات ہو، جہاں توحید کی بات ہو، وہاں یہ اپنی جان دینے کو تیار. اللہ کی خاطر انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. اللہ کی نظریہ توحید سب سے زیادہ مولا علی کو سب سے زیادہ مولا علی اس سے ناراض ہوتے تھے جو مولا علی کو اللہ بولتا تھا. حتیٰ جلانے کا حکم دیا مولا علی کے لیے. حسینیوں کو جلانے کا حکم دیا. ہمارے بڑوں کی محنتوں کو ضائع کر رہے ہیں یہ کہہ کر کے آپ اللہ ہیں. ہم اللہ نہیں، ہم اللہ. انتظار میں ہوتے تھے کب بڑا جگر چاہیے. جناب زینب آئیں گے. وہاں مولا علی آئے تھے نبی کے ساتھ، یہاں مولا حسین کے ساتھ عباس آئیں گے. اور وہاں گود میں امام حسین کو لے گئے تھے، یہاں امام حسین علی اصغر کو لے آئے. پورا وہی میدان سج رہا ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ وہاں گلے پہ خنجر نہیں چلا. کربلا کے میدان میں گلے پہ خنجر چلا. اور جب خنجر چل رہا تھا تو ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور وہ بار بار آواز لگا رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے. مگر حسین کو بچانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. عرب دنیا کا دستور تھا کہ اگر کوئی عورت خاتون گھر سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے سر پہ رکھ لیتی تھی تو چلتا ہوا رستہ چلتا ہوا انسان سمجھ جاتا تھا اس کی کوئی حاجت ہے. تو آگے بڑھ کے پوچھتا تھا بی بی تیری کوئی حاجت ہے، کچھ چاہتی ہے؟ سنیں گے زدارو، جناب زینب نے جگہ بدل بدل کے 10 دفعہ سر پہ ہاتھ رکھا کہ کوئی تو ان لوگوں میں نکل کر آئے گا باہر کہ علی کی بیٹی کو کچھ چاہیے. مگر کوئی جناب زینب کی بات نہیں سن رہا تھا. اس وقت جناب زینب نے فرمایا تھا اے پسر سعد تو نے تو نبی کے دوش پر اسے بیٹھے دیکھا ہے، میرے ماں جائے کو کوئی بچائے. مگر اس وقت میں امام حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا زینب خیمے میں چلی جاؤ. وہاں جناب زینب خیمے کی طرف گئی ہیں، وہاں زلزلہ آنا شروع ہوا، سیاہ آندھیاں چلنا شروع ہوئی. امام سجاد کا بازو ہلا کر کہا زین العابدین اٹھو، یہ آندھی کیسی ہے؟ امام نے فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا حسین کا کٹا ہوا سر نظر آیا. فرمایا پھوپھی اماں حجت خدا کو مار دیا، پھوپھی اماں حسین میرے بابا کو مار دیا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی، حاضرین کی، سامعین کی، ذاکرین کی توفیقات میں اضافہ فرما. جدوئی خاندان خاص طور پر دیدار جدوئی صاحب کے خانوادے کو اپنے حفظ و امان میں قرار فرما، مرحوم مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کے عزیز و اقارب کو اپنے امان میں فرما، ان سب کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مزید ایک سورہ فاتحہ دیدار علی جتوئی مرحوم، ان کے گھر کے تمام مرحومین، آپ سب کے مرحومین، اس آبادی میں بسنے والوں کے مرحومین، شہدائے ملت، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ.